बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में तमाशा बन चुके हैं। पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है ये उसके माजी के ड्रामों का ही एक तसलसल है। इससे पहले कि मैं ऑन गोइंग सिचुएशन पर आऊँ जो कि इस वक्त प्रिवेल कर रही है, हमने इससे पहले हाफ में भी इस पर बात की थी। चीन के हवाले से जो बयान सामने आया है पाकिस्तान की हिमायत के लिए, इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो हकाइक से पर्दा उठाया है वो सब बातें, और इस सारे ड्रामे के बाद जो मकबूजा कश्मीर के लोगों की सूरत हाल है और जो भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंद कश्मीरी तालिबा तालिबात के हॉस्टल्स में जिस तरह से घुस रहे हैं, उनको हरासा कर रहे हैं, मुसलमानों की जायदादों को आग लगाई जा रही है, ज़मीनों से उनको बेदखल किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। कल की ही बात है कि 5 से 7 मजीद मकानात को जला दिया गया है। उस जानिब भी आती हूँ, लेकिन बड़ा मैं ज़रूरी समझती हूँ इस मौके के ऊपर आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाऊँ। आप देखिए, बहुत डिटेल में शामिल नहीं कर सकूंगी वरना मेरा प्रोग्राम जो है वो इनके झूठ के पुलंदे खोलते खोलते ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं प्रिसाइज आपके सामने कुछ चीज़ें रखती हूँ। आप देखिए कि इनकी जो है वो सोच कितनी सतही और ये किस कदर झूठी कौम है। आप देखिए सन 2000 की मैं बात कर रही हूँ। चटी सिंहपुर का वाकया आता है, कत्लेआम का वाकया, इल्जाम पाकिस्तान के सर। रिजल्ट, भारतीय आर्मी चीफ के जनरल KS गिल का अपनी ही फौज के सबूत में मुलविस होने का सबूत वो देते हैं। अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद अदालत ये एतराफ़ करती है कि हमारे पास उसके खिलाफ सबूत काफ़ी नहीं थे। 2001 पर बात करते हैं, पार्लियामेंट पर हमला होता है, इल्जाम पाकिस्तान के सर। रिजल्ट, ना सबूत ना ही कोई रिपोर्ट। 2007 समझौता एक्सप्रेस हमला, इल्जाम हस्बे मामूल पाकिस्तान के सर। रिजल्ट, सबूत और शवाहिद की रोशनी में यह साबित हुआ कि इस जुल्म में भारतीय फौजी अफसरान और उन्हीं की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुलविस थी। 2017 पठानकोट का हमला, इल्जाम पाकिस्तान के सर। रिजल्ट, भारतीय वजीर दिफा की ने कलई खोली और साबिक NIA ऑफिसर सतेश वर्मा ने बोला कि इस हमले का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना था। ये उनके लोग बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, ये उन्हीं की आवाजें हैं जो सच्चाई के साथ सामने आ रही हैं। 2019 पुलवामा का ड्रामा, इल्जाम पाकिस्तान के सर। रिजल्ट, इंतहाई शर्मनाक। खुद इंडिया के मारूफ जरीदे फ्रंट लाइन ने सारा भाटा फोड़ा और कहा कि साबित होता है कि मोदी ने अपने सियासी फायदे को हासिल करने के लिए इस हमले को रोकने की कोई पेशगी जो है वो तैयारी नहीं की। 2025 22 अप्रैल पहलगाम में सयाहों पर हमले का वाकया, इल्जाम पाकिस्तान के सर। रिजल्ट, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में भारत एक्सपोज हो रहा है। उसके अपने अखबारात लिख रहे हैं, उसके सेंसिबल लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जो वज़ीर आज़म है आखिर कब तक अपनी नाकामियों नालायकियों की जिम्मेदारी पाकिस्तान के सर डालता रहेगा। और जो सवालात वो उठा रहे हैं उनका जवाब उनके पास नहीं है। उनका भारतीय मीडिया सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान को बगैर सबूतों के, बगैर, ये दुनिया का वाहिद मीडिया है, बगैर सबूत के बात कर रहा है, बगैर तहकीक के बात कर रहा है। इस पर हम बात करते हैं और लेटेस्ट सिचुएशन जो इस वक्त ऑन गोइंग है उस पर भी हम बात करेंगे। मेरा पर्टिनेंट पैनलिस्ट में ज्वाइन कर चुके हैं आगा इकरार हारून साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। तारिक अली विर्क साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। और हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है अहमद हसन अल अरबी ने, तज्जियाकार हैं, भारतीय मीडिया में पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ नैरेटिव रखा, ना सिर्फ रखा बल्कि भारतीयों की जो सतही सोच है उसको भी पूरी दुनिया के सामने जो है उन्होंने आश्कार किया है। आपकी इजाज़त से मैं अहमद से ही प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ, 5-6 लोगों को बिठाकर और पाकिस्तान का एक चेहरा बिठाकर वो ना बात करने की इजाज़त देते हैं बल्कि बार बार म्यूट कर देते हैं। उसमें भी आपने कोशिश की कि पाकिस्तान का नुक्ता नजर भरपूर तरीके से वाज़े हो, ना सिर्फ वाज़े हो बल्कि उनकी हकीकत को भी आपने आश्कार किया है। वहाँ पे जो जिस शो की आप बात कर रही हैं उसमें कोई ऐसी खास बात कही नहीं थी। वो एक्चुअली वही थी जो पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, उनके जज्बात की अक्कासी की थी। और ये वही बातें हैं जो हकीकत हैं। हकीकत उनको जो बताता है, जिस तरीके से बताता है उस तरीके से वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जाहिर है उनका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी पूरी नजरिया जो है, जिसकी आइडियोलॉजी है, वो सारी की सारी एक फेक हाइपोथेटिकल स्किज़ोफ्रेनिक नोशन के ऊपर खड़ी है। ना हिंदुत्व जो अपनी हिस्ट्री बताते हैं, ना इनकी वो हिस्ट्री रियल है, ना ये जो ज्योग्राफी अपनी बताते हैं कि ये कहते हैं कि एक तरफ जो हम ऑस्ट्रेलिया तक हमारी हुकूमत फैली होगी, दूसरी तरफ नेपाल तक होगी, ना वो रियल है, ना इनके हिस्ट्री के हीरोज रियल है, ना इनकी हिस्ट्री का प्रैक्टिकल पॉलिटिकल मॉडल आजकल का जो है वो रियल है। आपने देखा पिछले 2000 साल में
یہ انڈیا جو ہے ہمیشہ یونین تبھی رہا ہے جب ایک مسلمان رولر ان کو رول کرتا تھا. تو اب یہ جو انڈیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی آرٹیفیشل ہے. 120 انڈیا کے اندر مسلح بغاوتیں ہیں جو کہ انڈیا کو توڑنا چاہتی ہیں. تو اس ساری سچویشن میں جو ان کے پاس بچتا ہے وہ یہی بچتا ہے نریندر مودی کے پاس, آر ایس ایس کے پاس, کہ وہ ارنب گوسوامی اور اس طرح کے چند اینکرز کو لیں اور پھر اپنی جو عوام ہے اس میں جھوٹ پھیلاتے رہیں, ایک جھوٹا بیانیہ بناتے رہیں. تو ان کی اس ٹارگٹ آڈینس پہ بیٹھ کے آپ جب ان کی حقیقت بتاتے ہیں تو پھر ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور اس تکلیف کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ وہ کلپس جو وائرل ہوئے ہیں اس کے بعد پرائم منسٹر نریندر مودی کے آفس سے ڈائریکٹیو ایشو ہوا ہے انفارمیشن منسٹری آف انڈیا کو کہ آپ نے اب ان لوگوں کو یہاں پہ نہیں لینا, آپ کوئی اور پولیٹیشنز وغیرہ جو ہیں اپوزیشن کے اسپیشلی کوشش کریں ان کو لیں, لیکن یہ جو ڈیفنس اینالسٹ اور انٹرنیشنل ریلیشن اسکالرز ہیں ان کو نہیں لینا. اور باقاعدہ میرا نام لیا ہے وہاں پہ کہ یہ احمد حسن العربی یہ آئے تھے اور اس کے بعد ہمارا جو نیریٹو ہے وہ خراب ہوا ہے. سو یہ ان کے خوف کا احمد آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی انڈین میڈیا کو, وہ خاصی بیشنگ کر رہے تھے اپنے ہوسٹ کی کہ جس پروگرام میں آپ نے شرکت کی کہ آپ نے پاکستانی کو بلا کے ہماری بےزتی کروا دی اور اس نے جو باتیں کی ہیں ہمارے جنرلز بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو منہ بند کروا دیا اور ان کی جو ہے وہ انسلٹ کی گئی ہے. لیکن احمد جب ظاہر سی بات ہے آپ کاؤنٹر نیریٹو سنیں گے ہی نہیں تو لوگوں تک حقائق کیسے جائیں گے, لیکن ان کا مقصد تو ظاہر ہے عوام تک حقائق پہنچانا ہے ہی نہیں, جھوٹ کا پلندہ ہے, جھوٹ کے بلبوتے پہ ان کی ساری عمارت ہے. احمد ذرا یہ فرمائیے گا کہ میڈیا میں بات کرنے کا یا کسی مہمان کو دعوت دینے کا یا اس کا پوائنٹ آف ویو سننے کا ایک انٹرنیشنل ایک ایتھکس ہوتے ہیں, آپ کو وہاں پر وہ کوئی اس طرح کے ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آئے, کوئی سٹینڈرڈ کچھ فالو کرتے ہوئے وہ آپ کو نظر آئے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں آپ دنیا کے اگر انٹرنیشنل لاء کی آپ بات کریں تو پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لاء ایگزسٹ کرتا ہے, دنیا میں یو این او بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن کیا کوئی اس کو فالو کر رہا ہے آج کل کے دور میں؟ کوئی نہیں کر رہا. اسی طرح میڈیا ایتھکس ہیں وہ پوری دنیا کے اندر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. آپ کسی اچھے نیوز چینل پہ ہمیں بلایا جاتا ہے, وہ آپ کو پراپر ٹائم دیتے ہیں آپ سے بات کرنے کا, وہ ایک فیکٹ چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو, وہ آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ ججمنٹل آپ کے اوپر بیٹھ کے آپ کو وہ کارٹون نیٹ ورک نہیں بنا دیتے شو کو, وہ اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, انہیں اس انفارمیشن میں آپ کا ایک تجزیہ ہوتا ہے. میڈیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی اوپینین جو ہے اس کو وہ غلط ہو یا صحیح ہو اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. بالکل. انڈیا کے ساتھ جب آپ ڈیل کر رہے ہیں, سانزو کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اگر اپنے دشمن کو جان لیتے ہیں تو آدھی جنگ تو آپ اسی وقت جیت جاتے ہیں. تو when you are dealing with the Indians, ان کا جو اب ان کی جب ٹرف پہ آپ جا کے کھیلتے ہیں تو اصول اور قوانین ان کے ہوتے ہیں, آپ کے اصول قوانین, you don't have the editorial control, آپ ہوسٹ نہیں ہیں, آپ ان کی ٹرف پہ جا کے کھیل رہے ہیں, آپ ان کے گھر جا کے کھیل رہے ہیں, تو ان کے اصول اور قانون ہیں, اور یہ ان کے جو اصول اور قانون ہیں وہ اس کے مطابق آپ کو اپنی اسٹریٹجی کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. تو میری اسٹریٹجی when I'm dealing with the Indians وہ سمپل یہ ہوتی ہے کہ اگر دنیا کے کسی اور نیوز چینل پہ میں جا رہا ہوں, میں ان سے لاجک سے بات کروں گا, میں آرگیومنٹ دوں گا, میں ہسٹری کے اوپر بات کروں گا, میں اچھے طریقے سے مہذب طریقے سے ان سے بات کروں گا. لیکن جب میں انڈین چینل پہ جاؤں گا تو کیونکہ ان کو ہم نے پڑھا ہوا ہے, ہم نے سمجھا ہوا ہے, 1000 سال کی ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے, تو when I go to the Indian channels میں لاجک, آرگیومنٹ اور جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کو سیکنڈری رکھتا ہوں, ان کو ہیوملیٹ کرنا جو ہے اس کو پرائمری رکھتا ہوں. وہ زبان ہی سمجھ آتی ہے ان کو. بالکل درست, بالکل درست. میں ذرا کمپیریزن بھی آپ سے لوں گی احمد, ذرا میں آغا صاحب کو اس گفتگو میں شامل کر لوں پہلے, پھر میں جب پاکستان کا جو میڈیا کا ابھی تک جو کردار رہا ہے ہم فیکٹس پہ بات کریں اس پہ بھی آپ کی رائے چاہوں گی. آغا صاحب, چین نے پاکستان کی کھل کر حمایت کی ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا شدید تلملاہٹ کا شکار ہے. آن دا ادر ہینڈ امریکہ کی جانب سے کھل کر ان کی کوئی حمایت نہیں کی گئی, اس پر بھی وہ خاصے نالاں ہیں اور مایوس نظر آ رہے ہیں ہمیں. دیکھیں اس میں تھینک یو سو مچ, اس میں ایک چیز اور آپ ایڈ کر لیں کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو قرارداد ہے اس میں بھی مکی کھانا پڑی, اس میں بھی ان کو بہت بری طرح شکست ہوئی ہے, بہت بری طرح. اور ڈیفینیٹلی اس میں جو P5 ہوتے ہیں ان کے ڈیفینیٹلی اس میں چائنا کا بھی کردار تھا جی, اور گو کہ وہ وان کی گئی تھی فرام امریکہ, اور کسی حد تک جو اس کا جو پہلا کنٹینٹ تھا, جو پہلا اس کا اسکرپٹ تھا, اس میں وہ انڈیا کو کسی حد تک فیور مل سکتی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 15 کے 15 جو ممبرز تھے مائنس امریکہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد تو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, اور اس میں انہوں نے ایڈیشنز کی. تو انڈیا کو منہ کی کھانی اس دفعہ بہت زیادہ پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا تنگ آ گئی ہے ایک ہی اسکرپٹ کو بار بار پڑھ کے. وہ جو اسکرپٹ جو کہ آپ کہہ رہی ہیں 2000 میں لکھا گیا تھا, میں تو کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ہی لکھا گیا تھا, اس سے پہلے کی بھی ایک تاریخ ہے, بالکل ایسا ہے. آپ 95 میں جو اپنا ہوا تھا واقعہ, اسی پہلگام میں ہوا تھا, اور اسی پہلگام میں
5 جو اپنا ٹورسٹ تھے انٹرنیشنل ٹورسٹ ان کو اپنا قتل کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر 2 جو اپنا برٹش جرنلسٹ تھے انہوں نے ایک بک لکھی تھی دی میڈو. اس میڈو میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کیسے انڈیا گروپس بناتا ہے، کسی کا نام گروپ کا نام الفا کر دیتا ہے، کسی کا الفران کر دیتا ہے، پھر وہ گروپس کو آپس میں انگیج کرتا ہے، پھر وہ گروپس کو رنگ دیتا ہے وہ پاکستانی ہیں، اور ان کا سارا مقصد سے پاکستان کو جو ہے وہ ڈیفیم کرنا ہوتا ہے، اور بندے وہ اپنے مروا دیتا ہے، اور جیسے کہ اس نے پلوامہ بھی مروائے. تو اب یہ چیز لوگوں کو بہت سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اور میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں کسی حد تک پاکستان گورنمنٹ کو بھی، اور خاص کر ہمارے فورن آفس کو، کہ فورن آفس نے اس دفعہ بہت ٹائملی رسپونڈ کیا، بڑا میچور رسپونس، بہت میچور رسپونڈ ہے. نہیں اس کے وہ دیکھیں پاکستان از اے میچور کنٹری. میں رسپانس کی بات کر رہا ہوں کہ امیجیٹلی ہماری جتنے بھی ہمارے مشنز ہیں وہ وہاں جہاں پہ تھے انہوں نے انڈیا کے اس جو فالس فلیگ ہے اس کو ٹوٹلی ایکسپوز کیا ود ڈاکومنٹیشن، میننگ بائی دی بیک گراؤنڈرز. یہ ہے ساری انفارمیشن. اور بہت جگہوں پہ ہم نے وہاں کے لوکل میڈیا کے ساتھ بھی انگیج کیا. اس کا فائدہ دیکھ لیں کہ آپ اگر آج انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، پرٹیکولر یورپین میڈیا دیکھیں، وہ کہیں بھی انڈیا کی جہاں وہ لکھتے ہیں نا کہ انڈیا کا جو ہم پہ الزام ہے، وہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لفظ اب allegedly اور accused لکھ رہے ہیں، ورنہ تو وہ اسٹریٹ فارورڈ الزام پاکستان میں وہ بھی لگا دیتے تھے. تو ہماری اس سارا جو ہوا ہے پہلگام والا، اسے پاکستان نے بہت گین کیا ہے میڈیا سفیر میں. ٹھیک ہے. اچھا، ان دا مین وائل ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب، IR ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں لیکن میں طارق صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. طارق صاحب، بھارت کا بیانیہ جو ہے اور اس کا ڈرامہ ماضی میں اس کی ایک تاریخ ہے اور ہمیشہ سے ایکسپوز ہوتا آیا ہے، لیکن اس دفعہ جو اسکرپٹ ہے وہ خاصا ویک ہے. 5 منٹ کے اندر الزام دھر دینا، 10 منٹ کے اندر FIR ہو جانا، پھر ٹویٹس کی بھرمار، ایک جیسی ٹویٹس کی بھرمار ہو جانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز کرتی ہیں بھارتی عزائم کو. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان نے جس طرح سے ابھی تک دنیا کو انگیج کیا ہے، وہ ساری ایفرٹس پاکستان کی کیسی ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ جس طرح سے انہوں نے فوری طور پر الزام لگا دیا، دیکھیں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے اس حوالے سے تحقیقات ہوتی ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ جو فائرنگ ہوئی وہ کس طرح کی گئی، جو گولی چلی وہ کہاں کی بنی ہوئی تھی، ریفل کون سی استعمال ہوئی، یہ چیزیں تحقیقات ہوتی ہیں نا. تو اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں لوگ اس میں شامل ہو گئے. تو بھارت کی طرف سے تو پہلے ہی یہ طے تھا کہ انہوں نے الزام پاکستان پہ لگانا تھا، اور فوری طور پہ میڈیا نے بھی وہی چیزیں جو ہیں وہ کہنا شروع کر دی، پاکستان اس میں ملوث ہے، یہ ہے فلاں. تو دیکھیں ہم تو خود وکٹم ہیں، ہم تو دہشت گردی کا جو ہم نے مقابلہ کیا، جو قربانیاں ہم نے دی ہیں شاید ہی کسی نے دی ہوں. تو اس لیے ہم کبھی نہیں یہ چاہتے کہ کسی جگہ بھی کوئی دہشت گردی ہو. اس حوالے سے دیکھیں ہمارے وزیر اعظم نے بڑا اچھا جو ہے وہ کہا کہ اس حوالے سے آپ جو ہے وہ نیوٹرل ایکسپرٹ سے جو ہے اس کی تحقیقت کریں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی رد ہی نہیں کر سکتا. طارق صاحب، جب جعفر ایکسپریس والا واقعہ آیا ان کی طرف سے کوئی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا، ہم نے تو فوراً مذمتی بیان دیا، لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، تحقیقات میں تعاون کا کہا. اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری سوچ پازیٹیو ہے نا، ہم تو پازیٹیو سوچتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دہشت گردی ہو، لوگ مرے، لیکن وہ تو ایک پری پلان طریقے سے کوئی اس طرح کا جو ہے واقعہ سامنے لے کے آتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھ لینا کہ اینڈ پہ یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ خود ہی ملوث تھے. اور چونکہ انڈیا ہمیشہ جو ہے وہ الزام پاکستان پہ ڈالتا ہے، لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کلبھوشن یادو، ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے، ہم نے ان کو پکڑا ہوا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارا بندہ نہیں ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک میں، کینیڈا میں مودی حکومت نے جو ہے اپنے سیاسی مخالف کا قتل کروایا. تو اس طرح آپ یہ مودی جو ہے وہ یہ جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کی صورتحال آپ دیکھ لیں تو وہ سوچ ان کی تبدیل نہیں ہوتی، وہ سیاست کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے تو یہ اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں ابھی یہ مختلف ممالک کے سربراہان سے رابطہ کر رہے ہیں، سپورٹ مانگ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر رہے ہیں. طارق صاحب، انہوں نے نا خود کو اپ گریڈ نہیں کیا. اب یہ 71 یا 65 کا معاملہ تو ہے نہیں نا، اب تو 2025 چل رہا ہے، تو ان کو یقینی طور پہ اپنی سوچ کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی عوام جو ہے وہ بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے، میں اس جانب بھی آتی ہوں، لیکن ایک جو مطالبہ بھارتی عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یہ آواز کو نہیں دبا پا رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مودی سرکار پہلے تو سب سے پہلے استعفیٰ دے دیں،
क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं जो पिछले भी ड्रामे हुए हैं उसमें यही सरकार जो है वो इन्वॉल्व रही है, और कोई ना कोई ड्रामा करके, खास तौर पे जब इलेक्शंस करीब आते हैं या जब कोई इंटरनली कोई इस तरह का मामला होता है जिससे तवज्जो हटाना मकसूद होता है, तो पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया जाता है, तो मोदी सरकार जो है वो इस्तीफा दे। आपको लगता है कि मोदी सरकार की नाकामियों, नालायकियों को देखते हुए उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा करेंगे वो? देखिए, बात ये है कि खुद उनका बनाया हुआ पूरा प्लान और ड्रामा है और वो ये जानते हैं, तो इस हवाले से वो इस्तीफा तो कभी नहीं देंगे। डटाई पे और झूठ पे वो जो है उस पे कायम रहेंगे, कोशिश कर रहे हैं दुनिया को बेवकूफ बनाने की। बदकिस्मती है उनकी इंडिया की कि दुनिया तो दूर की बात है, अब खुद इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो भी बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है, बल्कि पिछले 24 घंटों से जो इंडिया का मीडिया है वो खुद अब बैकफुट पे जा रहा है कि उन्होंने 4 दिन में जंग भी लगवा दी, पाकिस्तान पे कब्जा भी करा दिया और पता नहीं क्या क्या करवा दिया। और मोदी सरकार और उनकी जो जनरल्स हैं उनका ये आलम है कि आज उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि हमें डिप्लोमेटिकली मैटर को देखना है, उनकी फौज में लड़ने की हिम्मत नहीं है, उनकी फिजाइया को हम सबक सिखा चुके हैं। सबसे बढ़कर ये जो बात हमें जो समझनी पड़ेगी वो ये कि देखें, मोदी ने ये इस सारे के पीछे उसकी जो कम होती हुई मकबूलियत थी उसको उसने दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश की। उसके बाद जो वक्फ अमलाक बोर्ड के हवाले से जो इनका कानून इन्होंने बनाया और उसके ऊपर जो 25 करोड़ मुसलमानों का रिएक्शन आ रहा है उसको इन्होंने खत्म करने के लिए या काबू करने के लिए किया। फिर ये सारा कुछ अगर हम देखें ना तो नाजिया ये कोई ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने कोई बॉलीवुड की फिल्म चलाना चाहिए है, लेकिन एक फ्लॉप शो, एक ऐसा फ्लॉप शो जिसके अंदर खुद बहुत सारे सवालात खड़े हो गए पहलगाम के हवाले से भी उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस पहलगाम के बहाने से जो उन्होंने वहां पर कश्मीरियों पर एकदम से कत्लो गारत और जुल्म और उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया है। अब हमारे पर लाजिम है कि हम उस पर आवाज उठाएं साथ कि हम इंडिया को ये मौका नहीं दे सकते कि इवन अगर उनके उनकी सिक्योरिटी का फेलियर है, अगर उनका श्रीवास्तव ग्रुप प्रोपेगेंडा में नाकाम होता है, अगर उनका वक्फ अमलाक बोर्ड की वजह से वो नाकाम होते हैं, कश्मीर का इलेक्शन मोदी हार जाता है, आपकी बार 400 पार मोदी से नहीं होता, तो उसकी सजा जो है वो 80 लाख कश्मीरियों को नहीं दी जा सकती। वो कश्मीरी जो ना तो 370A और ना ही 35A के हटने पर किसी भी तरह पर इंडिया के साथ मिलने पर तैयार हैं। मेरा ख्याल यह है कि मोदी अपना मुकदमा इंटरनेशनली तो हार चुका है, मीडिया उनका जो है वो बदकिस्मती से अभी भी वही जहरीला प्रोपेगेंडा तो कर रहा है। मैं तो इंडियन मीडिया को आपको पता है पिछले 11-12 साल से फेस कर रहा हूँ और इनको हमेशा रियलिटी दिखा रहा हूँ। और वो आखिर में आके कहते हैं जी आप ISI के एजेंट हैं। भाई हम 25 करोड़ ही ISI के एजेंट हैं। मैं तो ये कहता हूँ हर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानियत से भरपूर है, तो वो ISI का एजेंट है ना, अपने मुल्क के लिए काम करना है ना। तो मकसद कहने का ये होता है कि खुदारा जो बाकी इंटरनेशनल मीडिया है और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको समझने की जरूरत है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि अभी हम बात कर रहे थे ना प्रोपेगेंडा की, तो मैंने क्योंकि मेरी डॉक्टरेट है इसमें, तो जो श्रीवास्तव ग्रुप है जो 450 के करीब जो इन्होंने मीडिया हाउसेस बनाए, EU डिसइंफो लैब, वो 650 सफ़ों की जो रिपोर्ट है अगर वो पढ़ें तो वो इंडिया का सारा प्रोपेगेंडा टूल, मैकेनिज्म, मेथड बड़ा क्लियरली आपको एक्सप्लेन करते हैं। और मेरा ख्याल ये है इसी वजह से अब दुनिया का कोई भी जिम्मेदार मुल्क इंडिया का साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया उनको भी शर्मिंदा करवाता है। हमने देखा माजी में जिन मुल्कों ने इंडिया का साथ दिया, जब पता चला कि ये इंडिया का इनसाइड जॉब है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो खुद उन मुमालिक को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इंटरनली उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया इंडिया के साथ कि आपने ये हमें तो ड्रैग कर लिया, लेकिन ये तो आपके अपने बंदे शामिल आ रहे हैं। पुलवामा में भी, पठानकोट में भी, उड़ी में भी, तमाम जगह पे ये कुछ हुआ। सो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इसको टैकल किया है। मैं समझता हूँ कि जितने हम मेरे साथी जितने भी लोग हैं जो इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो एक्सप्लेन भी करते हैं और डिफेंड भी करते हैं, हर एक ने अपना अपना किरदार अदा किया। और फॉरेन ऑफिस ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और फिर सबसे बढ़कर ये कि जिस अंदाज में पाक अफवाज ने तैयारी दिखा दी, पाकिस्तान फिजाइया के शाहीनों ने उड़कर उनको बता दिया कि हम मुल्क के फिजा के चप्पे चप्पे की जमीन और आसमानों की हिफाजत करेंगे। नेवी में आपने देखा उन्होंने वो अपना वो जो शिप के वेसल लाए
تو جب پاکستان نیوی آگے گئی تو انہوں نے فوراً کہا نہیں جی ہم تو کھلے سمندروں میں جا رہے ہیں, ہمارا پاکستان کے پانیوں کے قریب آنے کا بھی ارادہ نہیں ہے, یہ لاسٹ 48 آورز کی ڈیولپمنٹ ہے. سو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ خود انڈیا کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. پاکستان کی اخلاقی فتح ہے, پاکستان کی سفارتی فتح ہے, اور خدا نہ کرے اگر یہ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہیں گے تو پاکستان انشاءاللہ ان کو جنگی میدان میں بھرپور جواب بھی دے گا اور سبق آپ ڈاکٹر صاحب 2019 ان کو کبھی نہیں بھولے گا, ان کی نسلوں کو بھی یاد رہے گا. آپ کی جانب آتی ہوں لیکن مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, آپ سے بات کا آغاز کروں گی, ساتھ رہیے گا ناظرین. building up Pakistan as a bulwark of Islam and as one of the biggest nations whose ideal is peace within and peace without. Pakistan! Keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for death. We face it bravely. Face the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. If we are right, we cannot fail. And we shall live and not die. Do your duty, but have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. قائد اعظم محمد علی جناح کا قوم سے تاریخی خطاب آپ سن رہے تھے. بانی پاکستان نے 30 اکتوبر 1947 کو قوم سے یہ تاریخی خطاب کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم قرآن پاک سے رہنمائی لیں تو میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ فتح ہماری ہوگی. ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہ کریں کہ آپ کے دشمن اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی فرمایا کہ آپ مضبوط ہیں اور آپ کسی سے کم نہیں ہیں. آپ ایک ایسی قوم ہے جس کی تاریخ حیرت انگیز کردار اور بہادری سے بھری پڑی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اس تقریر میں فرمایا کہ اپنی روایات پر قائم رہتے ہوئے اپنی تاریخ میں ایک اور شاندار باب کا اضافہ کریں. آپ عہد کریں اور پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اپنے حوصلے بلند رکھیں, موت سے نہ ڈریں. ہمارا مذہب ہمیں موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کا درس دیتا ہے. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبر. واپس آپ کو لیے چلیں گے لائیو ٹرانسمیشن کی جانب. ویلکم بیک جناب. احمد, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. پہلے میں میڈیا کے حوالے سے سوال کرتی ہوں, پھر باقی سچویشن بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سر, اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں پاکستانی میڈیا ان دنوں جس طرح کی رپورٹنگ کر رہا ہے, جو بات کر رہا ہے, اس کو آپ اگر انڈین میڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو سر کس طرح سے آپ اس کو گیج کرتے ہیں؟ نہ آپ کو پاکستانی میڈیا چیختا چلاتا دھاڑتا نظر آئے گا, نہ حقائق سے ہٹ کر کوئی بات کرتا نظر آئے گا. تمام تر ثبوتوں کے ساتھ پھر ہمارے پرائم منسٹر نے جب خود کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس کے باوجود بھی بھارت کی طرف سے کوئی رسپانس سامنے نہیں آیا. دیکھیں, بالکل اس میں آپ کی جو میڈیا ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کی, سوسائٹی کی, سویلائزیشن کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے ہمیشہ سے.
पुराने ज़माने में किताबें होती थी, लिटरेचर होता था, वो रिप्रेजेंट करता था उस सोसाइटी को। आजकल के दौर में मीडिया रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी को। बिल्कुल। इंडियन मीडिया इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, वो सोसाइटी जिसको स्पेशली पिछले 10-15 साल से इन्होंने बिल्कुल एक फैशिस्ट आइडिया, एक कल्ट के अंदर तक तब्दील कर दिया है, जो कि ना लॉजिक की बात सुनते हैं, ना कोई आर्ग्यूमेंट देखते हैं, सोचने समझने की सलाहियत ही उनसे ले ली गई है। सो इंडियन मीडिया भी उसी चीज की, उसी फैशिज्म की, उसी हाइपर वेंटिलेटेड जिंगोइज्म की नुमाइंदगी करता है। और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान का शुरू से पाकिस्तान है, तो ये जो जंगी जुनून है, ये जो अखंड भारत बनाने का ख्वाब है, ये जो सुबह से शाम तक ये ख्वाब देखना है कि पाकिस्तान को तोड़ देंगे, ये जो आग लगती है इंडियंस को, क्योंकि आप 1947 से पहले इनका इरादा यही था ना कि 1000 साल तक मुसलमानों ने हमारी गुलामी की, हमने मुसलमानों की गुलामी की है, और अब हम इनको इंडिया से, यानी गोरों की मदद से हम इनको यहाँ से या तो गुलाम कर लेंगे या खत्म कर देंगे। तो 1947 में ये हुआ कि कहते थे जी भारत हमारी माता है, भारत माँ है। तो फिर वो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर थिंकिंग। तो वो भारत माता को काट के पाकिस्तान बना, और फिर पाकिस्तान कायम भी रहा। ये इतनी कोशिश कर चुके हैं पिछले 70 साल से, लेकिन पाकिस्तान तो इनको खत्म होके नहीं दे रहा। और इन बेवकूफों को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान खत्म होने के लिए बना ही नहीं था। कायदे आज़म ने कहा था, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। तो वो जो तकलीफ और अजियत है पाकिस्तान के सिर्फ होने की, अगर पाकिस्तान कुछ ना भी करे, फिर भी द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान जस्ट बीइंग देयर इज समथिंग जो कि इनको आग लगाती रहती है। तो वो आपको इनके मीडिया के अंदर भी नजर आता है। अच्छा अहमद, पाकिस्तानी मीडिया ऑन दी अदर हैंड हमारे अपने। जी अहमद, इनकी अपनी बात प्लीज जरूर कंप्लीट कीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात करने आए थे, लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बौखलाहट आप इनकी ये देख लीजिए कि जो भी सहाफी सवाल करता है वो उठा लिया जाता है, रुकने पार्लियामेंट जो सवाल करते हैं वो गायब हो जाते हैं। पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो ये बंद कर चुके हैं ताकि आवाज ना पहुंचे। पाकिस्तानी मेहमानों को ये पाबंदी लगा रहे हैं कि शोज में ना बुलाया जाए, यानी कि जो बोले उसकी आवाज को कर्ब कर दिया जाए। तो यकीनी तौर पे तो साफ पता चलता है कि वो चाहते ही नहीं आवाम तक कोई हकीकत पहुंचे। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया, इनका जो सारे का सारा बयानिया है, इनकी जो इंडियन यूनियन है वो इसी झूठ पे कायम है। आपको मैंने बताया 120 प्लस आजादी की तहरीकें हैं। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त पिछले आज चौथा दिन है, 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन ये लोग कर रहे हैं। कई रियासतें ऐसी हैं जिनके दरमियान में आप ट्रेवल नहीं कर सकते। 40% इंडिया जो है वो रेड कॉरिडोर उसको कहते हैं कि जहाँ पे मार्क्सिस्ट और माओइस्ट मूवमेंट की इंसर्जेंसीज हैं। इंडिया की 70% जिले, डिस्ट्रिक्ट्स जिसको कहते हैं, वो ऐसी हैं कि जहाँ पे किसी ना किसी अंदाज में कोई ना कोई बगावत या कोई ना कोई सोरिश हुकूमत के खिलाफ है। खालिस्तान के जो इंडियन पंजाब के सिख हैं वो खालिस्तान लेना चाहते हैं इनसे। जो नागालैंड वाले हैं वो 14 अगस्त को अपना आजादी का दिन सेलिब्रेट करते हैं। मणिपुर की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल अनाउंस हो गई है, इन्होंने वहां का चीफ मिनिस्टर निकाल दिए, वहां पे इनका इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। पूरी दुनिया में एफ्स्पा के नाम से एक वाहिद कानून है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर इंप्लीमेंटेड है, जो कि लीगल पैसेज देता है इंडियन आर्मी का अपनी इंडियन पॉपुलेशन को रेप करने के ऊपर भी उनको सेफगार्ड करता है। ये इतना ड्रैकोनियन लॉ पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। तो इंडिया की पॉलिसी यही है कि हमने बुलडोज करके, हमने ताकत के साथ, जुल्म के साथ, जबर के साथ हमने ओपिनियन को सप्रेस करना है। वो आपको मीडिया में भी नजर आता है, वो आपको ग्राउंड पे भी नजर आता है। बिल्कुल ठीक, लेकिन अब मसला ये हो रहा है ना अहमद कि उनका बयानिया बिक नहीं रहा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। अभी अहमद ने बात की खालिस्तान तहरीक की, तो हम देखते हैं कि ये भारत में जो सबसे ज्यादा तगड़ी आवाज है जो भारत के खिलाफ जो है वो खालिस्तान के हवाले से, उनके जो रहनुमा हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया है। और वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, हम 2 करोड़ सिख हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो भारतीय सदर को चाहिए कि हुकूमत को बरतरफ करे, नए इलेक्शन करवाए और पहलगाम हमले की आजादाना तहकीकात करवाए। ये प्रेशर है सर। बात ये है कि बिल्कुल जी, वो जो पन्नू साहब का बयान है वो बड़ा वैलिड है, और खालिस्तान के हवाले से भी और ओवरऑल इंडिया के अंदर जो सिखों की नुमाइंदगी है उसके हवाले से भी। बिल्कुल। और ये बात जो है, मेरा ख्याल है ये एक ऐसा मुतालबा है जो बड़ी तेजी से जोर पकड़ रहा है। देखें इन्होंने जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा इल्जामात के ऊपर, दिल्ली के वजीर आला को और बाकी सब कुछ, तो ये तो उससे बहुत बड़े जुराइम है जो कि मोदी हुकूमत कर चुकी है अपनी अवाम के साथ। तो
تو اس حوالے سے تو نہ صرف ان کی حکومت ہٹنی چاہیے بلکہ امیت شاہ جیسے جو وزیر داخلہ ہیں ان کو تو جیل میں جانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کے سپریم کورٹ کا بھی ہم نے کردار دیکھ لیا, برقع کے حوالے سے, بابری مسجد کے حوالے سے کس طرح مسلمانوں کے خلاف فیصلے آئے. اس کے بعد جو صدر ہیں وہ تو بالکل ربڑ سٹیمپ کی طرح ہیں, انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ جس انداز میں کانگریس کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے کہ شاید جی کانگریس صرف مسلمانوں کی جماعت ہے اور مسلمانوں کو سپورٹ کر رہی ہے. سونیا گاندھی اور جو ان کے جو ہسبینڈ ہیں اور جو ان کے دوسرے فیملی ممبرز ہیں ان کے بیانات کو دیکھیں جنہوں نے بڑے کویسچنز اٹھا دیے ہیں بی جے پی کی حکومت پر. میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح ابھی احمد حسن بھی بات کر رہے تھے کہ جہاں انڈیا جو ہے وہ داخلی طور پر بغاوتوں کا شکار ہے, علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے, وہیں پر انڈیا میں جمہوریت جو ہے وہ بھی انتہائی مشکل سے دوچار ہے. جمہوریت کے جو بنیادی ضابطے اور بنیادی قوانین ہیں ان کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. آزادی اظہار رائے پر انڈیا جو ہے وہ قدغن لگا چکا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفتر مہینوں سے بند پڑے ہیں, ان کی سٹاف کو تنخواہیں نہیں دی گئی. اسی طرح ہیومن رائٹس واچ کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی گئی. سری نگر میں صحافیوں کو جانے نہیں دیا گیا, راہل گاندھی کو جانے نہیں دیا گیا. جہاں تک انسانی حقوق, جہاں تک بات آتی ہے جمہوریت کی روایات کی, جہاں تک بات آتی ہے وہاں پر حالات کی اور سیاسی پوری اداروں کے حقوق ہیں تو وہ سب پامال ہو رہے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اور اسی کے وزن کے نیچے میں بار بار کہہ چکا ہوں 10 سال سے کہ مودی جو ہے وہ انڈیا کا گورباچوف ثابت ہوگا. مودی جو ہے وہ انڈیا کے ٹوٹنے کا سبب بنے گا, کیونکہ جب آپ نے ہندوتوا آئیڈیالوجی میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی, جب ہندوتوا آئیڈیالوجی میں آپ نے چانکیا آئیڈیالوجی کو اپنا لیا جس کے تحت صرف جو بڑی کاسٹ ہیں, براہمن اور جو بڑی کاسٹ ہیں ان کے لیے عزت ہے, چھوٹی کاسٹ والے اقلیتوں سے بھی بدتر سلوک دیکھ رہے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر انڈیا کا ٹوٹنا جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے. یہ تو 7 ریاستوں کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اور بھی تحریک اٹھتی ہوئی دیکھیں گے اور انڈیا کا جو وہ بار بار میں کہتا ہوں کہ مودی جو ہے وہ گورباچوف ثابت ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا آغا صاحب, ابھی خالصتان تحریک کی بات ہو رہی تھی اور جو سکھ رہنما کا جو بیان سامنے آیا ہے, ایک تو یہ, دوسرا میں واپس آنا چاہوں گی جو چائنا نے بیان دیا ہے, بڑا ہی اہم بیان ہے. اس کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اس ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسے وقت میں جب بھارت جو ہے وہ اپنا ایک بیانیہ بنا رہا ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ایک جنگی جنون میں مبتلا ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اس کا جنگی جنون جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے 2019 میں ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا تھا. تو ایسے وقت میں چائنا کی جانب سے غیر متزلزل جو حمایت ہے اس کا اعلان آنا, پھر چائنا کی جانب سے یہ کہنا کہ دونوں جو ممالک ہیں وہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں, اس پر بیٹھ کر بات کریں یا اس معاملے کو دیکھیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے سر کہ جو چائنا کی طرف سے پیغام گیا ہے؟ دیکھیں جی, چائنا اس پورے خطے کا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. اگر ہمارے ساتھ لائن آف کنٹرول ہے تو چائنا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی ہے. ان کا اصل ان کا مسئلہ ہے, ہمارا جو ہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کا مسئلہ ہے. اب چائنا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں ملک بیٹھ کر ریسٹین اور کی پالیسی رکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اس خطے میں کوئی بھی جنگ ہوتی ہے, اس کا نقصان ان 2 ممالک کو تو ہوئے گا ہی ہوگا, لیکن چائنا کو بھی ہوگا. پورا خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے, خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کو جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی جو ہے وہ اس میں انڈیا ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, کردار ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا رہے جس سے چائنا کی جو ایکسیس ہے ٹو انٹرنیشنل روٹس وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. اور یعنی کہ بلاکا اسٹیٹ میں جو چوکنگ ہونے کا جو ایک خدشہ تھا, اس کی وجہ سے چائنا نے بہت ایکسٹینسو انویسٹمنٹ کی ہے سی پیک کے اوپر, which is the shortest possible route to Indo-Pacific, کہ اگر بلاکا اسٹیٹ جو ہے اگر وہ چوک ہوتی ہے کبھی بھی. اب اگر خدا نہ خاص اس خطے میں کوئی بھی ایسی ایڈونچرزم ہوتا ہے تو پھر یہ پورا کا پورا جو ایک چائنا کے جو کنٹینمنٹ, اس کا بھی تو انہیں کو فائدہ ہوگا نا جو چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں چائنا کو میں اس لیے نہیں کہ چائنا پاکستان کا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے اور ہم ساتھ کھڑے ہیں, چائنا کے اپنے بہت ہیوی انٹرسٹ جو ہے وہ اسٹیک پہ چلے جاتے ہیں کہ اگر اس خطے میں کوئی ایڈونچرزم ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے
کہ چائنا زیادہ دیر تک یہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ اگر یہاں پہ کچھ ہوتا ہے جو آف کورس کہ وہ اس کو پاکستان کے ساتھ ہر صورت میں کھڑا ہونا ہے، اس لیے کہ وہ ایک پاکستان کا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، اور اس کے علاوہ اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ آپ کے سی پیک از اے فلیگ شپ آف چائنا، آپ کا اکنامک ڈیزائن آپ یہ دیکھیے گا. تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ چائنا کو کیا جو اپنا آیا ہے بیان آیا ہے. میں اس سے تھوڑا سا نا ایک چیز میں آگے کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو ایک انڈو پیسیفک جو چینج اپنا آئی ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ P5 کی پلاننگ میں کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا بہت زیادہ اہم نہیں ہے، اس کو بھی میٹیگیٹ کرنے کے لیے انڈیا اپنے آپ کو بہت اہم قرار دینے کے لیے یہ بھی اپنا کوئی ڈس ایڈونچر یا ایڈونچر کر سکتا ہے کہ نہیں جی میں بہت اہم ہوں، آپ دیکھیں میرے پاس پاور بھی ہے، میرے پاس مسلز بھی ہیں. کیونکہ اس وقت یورپ میں جو کہ پورا کا پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن پالیسی یا یورپ یا نیٹو پالیسی جو ہے اپنا انڈو پیسیفک میں، اس پہ باہر لکھا جا رہا ہے کہ جو اپنا انڈیا ہے وہ اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکے. تو وہ بھی ایک اپنا اس کے اوپر انڈیا میں پریشر ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہے گا کہ میرے پہ ہے اتنی کیپیسٹی. تو یہ بڑی ساری چیزوں کو دے آر ویری کمپلیکس، دے آر آئی مین لنکڈ ود ایچ ادر. ٹھیک ہے، بالکل. طارق صاحب، خدا نہ خواستہ اگر بھارت کسی قسم کی مس ایڈونچر کی جرت کرتا ہے تو ہم کس حد تک تیار ہیں؟ دیکھیے جی ہم تو تیار ہیں الحمدللہ، ہماری پاک فوج 24 گھنٹے تیار ہے، لیکن یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی جیسے پہلے انہوں نے کوشش کی تھی تو پھر کیا ہوا تھا، ابھینندن کس طرح ادھر آئے اور پھر کیسے اس کو چائے پلائے گی. تو اسی طرح سے اگر انہوں نے دوبارہ کو کوشش کی تو اس سے بڑا ریئیکشن ہوگا. تو اس لیے یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو کھلی آفر دی ہوئی ہے کہ اگر ہماری کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے، ہم اس حوالے سے تحقیقات کروانے کے لیے ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے کیونکہ وہ ایک پلاننگ کر رہا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی، کوئی ایسی جواز تلاش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ پاکستان پہ اٹیک کرے. لیکن پاکستان کی افواج، پاکستان کی عوام اس حوالے سے تیار ہے. انڈیا نے ہمیشہ پاکستان پہ الزام لگایا ہے لیکن ثابت کبھی نہیں وہ کر سکا کہ یہ الزام تھا، یہ فلاں طریقے سے دہشت گردی ہوئی ہے. تو ابھی دیکھیں یہ ایک دن میں اگر دہشت گرد وہاں پہنچے ہیں تو پاکستان کا بارڈر تو وہاں سے 400 کلومیٹر دور ہے، اور وہ آزاد جموں کشمیر میں بھی میرا خیال ہے وہ 90 کلومیٹر کے دوری پہ وہ سیاحتی مقام ہے. تو وہاں پہ وہ دہشت گرد کیسے پہنچے؟ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ دیکھیں، ان کے ادارے دیکھیں کہ وہ ان کی ناکامی کہاں پر ہے. وہ اس طرف جا نہیں رہے تو صرف پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے ایسا واقعہ کر دیا ہو جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہوں کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اینڈ پہ ایسا ہوگا کہ ان کے اپنے لوگ ہی شامل ہوں گے. اس حوالے سے جو انڈین عوام ہیں ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، جو ان کے سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی، جو ان کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے بیانات آپ دیکھ لیں. تو یہ جو بھی بولتا ہے مودی یہ چاہتا ہے کہ جو کر رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے، جو ہمیں سپورٹ کرے گا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں سپورٹ کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی. آپ دیکھیں کہ کشمیری سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور کشمیر میں لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے پکڑ دکڑ شروع کی ہوئی ہے. اتنی فوج ان کی وہاں موجود ہے، ہر کشمیری کے ساتھ ایک فوجی ساتھ ہے ان کے. تو دیکھیں یہ اس طرح سے آپ دیکھیں کتنے عرصے سے یہ کہ کوششیں کر رہا ہے. کشمیر میں انہوں نے ڈومیسائل تبدیل کیے، ڈومیسائل تبدیل کر کے جو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ کوششیں تو ان کی جاری ہیں لیکن یہ کامیابی ان کو نہیں ملے گی، چونکہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام، پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر کسی قسم کی کوئی حرکت ہوئی تو پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس دفعہ جو ہے وہ ٹی وڈ ناٹ بی فینٹاسٹک آئی تھنک. بالکل ٹھیک ہے. احمد، میں آپ کی جانب آؤں گی. احمد، عالمی برادری کا رسپانس کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یقینی طور پہ یہ بیانیاں جس کی بنیادی جھوٹ پر تھی لیکن بیچنے کی بڑی جلدی میں اور بڑا اونچا بول کے کوشش کی گئی، کیا عالمی برادری نے اس کو بائی کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا، ہم نے دیکھا کہ عالمی برادری نے یک طرفہ تو بھارت کی حمایت نہیں کی، بلکہ مسئلہ کشمیر مجھے لگتا ہے سارے انسیڈنٹ کے بعد زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن
ہماری جو انڈرسٹینڈنگ جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی یا ڈپلومیسی کی یا فورن پالیسی کی، وہ تھوڑی سی آبسلیٹ جنرلی ہمارے پاکستان کے اندر یہ دیکھا گیا کہ وہ تھوڑی سی آبسلیٹ ہے. دنیا میں اس وقت پریکٹیکلی انٹرنیشنل لا ایگزسٹ نہیں کرتا. دنیا میں اس وقت پریکٹیکلی بارڈرز کو ایکسپینڈ کرنے کی سیاست ہو رہی ہے. آپ رشیا کو دیکھیں، وہ نیچے یوکرین کی طرف آ کے اپنا بارڈر ایکسپینڈ کر رہا ہے. انڈیا اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے. انڈیا کے اکھنڈ بھارت کی ہائپوتھیٹیکل سرحد جہاں پہ ختم ہوتی ہے فرضی سرحد، وہاں سے اس گریٹر اسرائیل کی فرضی سرحد شروع ہوتی ہے. ٹرکی سیریا کے اندر جا کے جو آٹومن ایمپائر کے نیو آٹومنزم کے نام پہ اس کے اوپر اپنا وہ چاہ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں کہا کہ امریکہ کینیڈا اور گرین لینڈ کو اور اس طرح کے ممالک کو انیکس کرے گا. چائنا تائیوان کے ساتھ وہ سارا جو ان کا امریکہ کا کانفلکٹ چل رہا ہے تائیوان کو لے کے، وہ بھی آپ سب کے سامنے. تو دنیا اس وقت بارڈرز چینج، نام چومسکی نے بھی کہا تھا کہ 21ویں صدی بارڈرز کے چینج ہونے کی صدی ہے. تو دنیا اس وقت جو نیو لبرل پولیٹیکل آرڈر تھا اس سے تبدیل ہو کے اب واپس دوبارہ نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر پہ آ گئی ہے، جہاں پہ ہارڈ پاور جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے، آپ کی سافٹ پاور اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی. تو یہ جو آپ ساری بات کر رہی ہیں عالمی برادری کی، اور یہ سارا یہ جو سپورٹ آیا، آپ نے دیکھا جب یہ پہلگام والا اٹیک ہوا، جو شور و واویلا تھا، نتن یاہو سے لے کے ڈونلڈ ٹرمپ تک ہر بندہ انڈیا کی سپورٹ میں اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا. پھر اچانک سے کیا ہوا کہ یہ سارے جو ہیں اب بیک فٹ پہ چلیں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انہوں نے پاکستان کا ریسپانس اور سینٹیمنٹ دیکھا، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈائریکٹ، جب ان کو کلیئر انڈیکیشنز ملی کہ بھائی اگر ہم نے کوئی مس ایڈوینچر کیا، اگر ہم نے ایک سٹرائک کی تو پاکستانی 70 سٹرائک کریں گے، پاکستانی اس کا ڈسپرپورشنیٹ جواب دیں گے. جب یہاں سے کلیئر میسج گیا کہ تمہارا یہ جو مس ایڈوینچر ہوگا اٹ ول ناٹ گو ان آنسرڈ، جب پاکستان نے اس پالیسی کے اوپر کام کیا کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ آج کل کے ورلڈ آرڈر کے اندر ڈیفینس نہیں ہے، وہ اوفینس ہے. آپ کا دشمن اینٹ کا جواب جس کو پتھر سے دینا عام زبان میں کہتے ہیں. جب یہ کلیئر سگنلز پوری دنیا کو گئے تو پھر دنیا نے پاکستان کو سیریس لیا. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم پاکستان کے، کیونکہ دنیا بیٹ کرتی ہے جیتنے والے گھوڑے پہ. بالکل ایسا. تو جب ان کو یہ لگا کہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہ رسپانس آئے گا، اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ انڈین آرمی یہ سسٹین ہی نہیں کر سکتی، ان کو بہت منہ کی کھانی پڑے گی، تو پھر آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہوئی ہر دنیا کے ملک سے. ٹرکی کا رول کبھی مت بھولیے گا. اس ساری سچویشن میں وہ واحد ملک ہے جس نے بغیر کسی انکنڈیشنلی، پوری دنیا نے اپنی کنڈیشنز کے اوپر پاکستان کو سپورٹ کیا. There's only ٹرکی جس نے پاکستان کو انکنڈیشنلی سپورٹ کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ دیکھ رہی ہیں وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کی پوری ٹرکش عوام ایکٹیو ہے انڈیا کے خلاف. جس طرح بہت خوبصورت سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ ہم پاکستان کو اس جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو اسلام کو نقصان پہنچے گا. سو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں پاکستان کے لیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ احمد حسن العربی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. آغا اقرار ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ. طارق علی ورک صاحب سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یقینی طور پہ پاکستان جو سوالات اٹھا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بھارت کے اپنے اندر انریسٹ اس وقت ایک ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے. بھارتی عوام چیخ کر سوالات کر رہے ہیں، نہ صرف سوالات کر رہے ہیں بلکہ مودی سرکار سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں. وہ اس ڈرامے کو بھی سمجھ چکے ہیں کہ جو انتخابات قریب آتے ہیں، ابھی آپ ہیں کہ بہار کا الیکشن ہونے والا ہے کچھ عرصے میں، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر کے پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے. لیکن وقت اب تبدیل ہو چکا ہے. یہ ان کی اپنی عوام کہہ رہی ہے کہ یہ 65 نہیں ہے، 71 نہیں ہے، یہ 2025 ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم کوئی الزام لگا رہے تو ہمیں اس کے کوئی ثبوت بھی دینے ہوں گے. ان کی اپنی عوام چیخ کر سوال کر رہی ہے، اور جو گودی میڈیا ہے اس کے کردار پر بھی خاصا نالا نظر آتی ہے بھارتی عوام، اور وہ سوال کر رہی ہے کہ مودی کی جو گودی میڈیا ہے وہ وہی بات کرتا ہے جو سرکار چاہتی ہے، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہے. حقائق ہم آپ کو بتاتے رہیں گے گاہے بگاہے. آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے رہنا ہے. فی الوقت آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.